ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے قبل بھی صادق اور امین کہلائے، تو پھر کیا ہمیں زیبا ہے کہ ہم جھوٹ بولیں؟ اور جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، صحیح حدیث ہے، اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، عام لوگ نہیں اس کا احساس کرتے، نورانی فرشتے اللہ کے اس کو محسوس کرتے ہیں، اور رحمت کے فرشتے 1 میل پیچھے اس کے گھر سے ہٹ جاتے ہیں، جہاں وہ جھوٹ بولتا ہے جہاں، تو اس سے 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب جس گھر سے بھبوکے پھوٹ رہے ہوں بدبو کے، ماں بھی جھوٹ بولتی ہو، بیٹی بھی جھوٹ بولتی ہو، باپ بھی، بیٹا بھی، گھر کے افراد بھی، گھر کے ملازم بھی جھوٹ بولتے ہیں، تو جھوٹ ہی جھوٹ چلتا ہو تو وہاں تو بدبو کے بھبوکے اٹھیں گے، تو رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ تو پھر رزق ہونے کے باوجود برکت نہیں ہوگی، افراد خانہ کے اندر جو ہے وہ باہمی محبت نہیں ہوگی، لڑائیاں، الجھاؤ، کیا کچھ ہوگا۔ اب ہم نے یہ نہ سوچا کہ یہ جھوٹ کی نحوست ہے، ہم نے سوچا کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، ہم نے سوچا کسی نے جادو کر دیا، ہم نے کہا کسی نے بندش کر دیا، کسی نے ٹونا کر دیا، اب بھاگے عاملوں کے پاس۔ بعض کا ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، یہ مسئلہ، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ پڑھو، کہتے ہیں کوئی تعویذ دے دو۔ کون اٹھ کے روز 40 مرتبہ یہ پڑھے؟ تو اس کا آسان حل کیا ہے کہ تعویذ دے دو، ہم غلے میں رکھ دیں، تعویذ دے دو، ہم بازو پہ باندھ لیں۔ تو بس یہ آسان حل چاہتے ہیں، کوئی کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو جب کوئی اتنا بھی نہیں کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہا جائے کہ میاں تیرے گھر کی نحوست، تیرے گھر کے اندر جو بے برکتی، باہمی الجھاؤ، افراد کا ایک دوسرے سے دور رہنا، یہ جادو کی وجہ سے نہیں، بندش کی وجہ سے نہیں، ٹونے کی وجہ سے نہیں، تعویذات کی وجہ سے نہیں، تمہارے منہ سے پھوٹتے ہوئے جھوٹ کی وجہ سے ہے۔ تو آج کے بعد جھوٹ ترک کر دو تو کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو پھر سوکھا کام یہی نا، عاملوں کے پاس جاؤ، تو میلے لگے ہوں ان کے پاس، بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، عاملوں کے پاس، وہ کہتے ہیں نہیں اس نے بات بتا دی ہے، اور ہر عامل کہتا ہے بس ایک آپ کے خاندان میں خاتون ہے، اس کا چھوٹا سا قد ہے، رنگ اس کا تھوڑا سانولا ہے، تو اس نے سب کچھ کیا ہوا ہے۔ تو خاندان کے اندر ایک عورت تو ایسی ہوتی ہے، تو فوراً ذہن کلک کر جاتا ہے، اچھا ہاں اس عورت نے، خواہ کی نفرت بھی پیدا ہو گئی اور بیماری کا حل بھی نہیں ہوگا۔ وہ عامل نے کہا کہ یہ تعویذ وزن کے نیچے رکھ دیں، یہ دانتوں میں چبائیں، یہ ہوا میں لہرا دیں، یہ کریں، وہ کچھ کرنے سے اس کو ایک نفسیاتی طور پہ تھوڑا سا سکون ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے فرق پڑ گیا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر 4 دن کے بعد وہی ہوتا ہے، اس لیے کہ بیماری کا علاج نہیں کیا، بیماری وہ تھی نہیں، تشخیص صحیح نہیں ہوئی۔ تشخیص کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے رحمت کے فرشتے 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب سویر سے لے کر جھوٹ 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 جھوٹ، دکان پہ جھوٹ، فیکٹری میں جھوٹ، گھر میں جھوٹ۔ اب جھوٹ کا جب کاروبار ہوگا تو برکت قریب نہیں آ سکتی، سکون طمانینت کا سوچیں بھی نہ۔ تو بچنے کا راستہ کیا ہے؟ سچائی۔ میرے رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم سیدھی سیدھی بات کرنا شروع کر دو، تم سچ بولنا شروع کر دو، پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے اعمال بھی اچھے کر دے گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تمہارا صرف اتنا کام ہے کہ تم سچ بولو، تمہارے عمل بھی ٹھیک۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ایمان قبول کرنے کے بعد کہا کہ مجھے چوری کی لت بھی ہے، بدکاری کی اور جھوٹ کی بھی، اور میں یہ ساری چیزیں نہیں چھوڑ سکتا۔ حکمت والے نبی نے کہا جھوٹ چھوڑ دے، یہ تو وعدہ کرتے، اس نے کہا یہ میرا وعدہ رہا۔ اب جب وہ واپس گیا، چوری کے لیے جی چاہا، چلنے لگا، تو خیال آیا کہ اگر حضور نے پوچھ لیا تو یہ تو طے ہے کہ میں حضور سے جھوٹ نہیں بولنا، تو اب کیسے بتاؤں گا کہ میں نے چوری کی ہے؟ ترک کر دیا۔ پھر خیال آیا، اور جو طبیعت کے اندر بدی کا ایک چسکا تھا اس کی طرف لپکنے لگا، قدم اٹھے ہی تھے تو خیال آیا کہ حضور نے پوچھا تو کیسے آنکھیں ملاؤں گا، کیسے کہوں گا حضور میں نے یہ بدکاری کی ہے۔ واپس پلٹ آیا، ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے باقی برائیاں بھی ختم ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے تم سیدھی سیدھی بات کرنے کی عادت اپنا لو، پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے عمل ستھرے کر دوں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تم سچ بولنا شروع کر دو گے میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔